محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے شرائط کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور نماز کے شرائط میں جو نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصداً سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصداً، بغیر کسی عذر کے قصداً یعنی جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، تو اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز میں سینہ کو پھیرا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا قصد بلکہ بالقصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا رہا، یہاں پر بلا قصد ہو گیا ہے، بالقصد ہوگا، لکھنے میں جو ہے غلطی ہو جاتی ہے، تو بالقصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا رہا، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر نمازی نے قبلے سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے۔ سینہ پھیرنے کا مسئلہ الگ ہے اور چہرہ پھیرنے کا مسئلہ الگ ہے، ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، اس لیے کہ سینہ میں اور چہرہ میں فرق ہے۔ چہرہ آدمی ہلکا سا گھما لیتا ہے، لیکن جب سینہ پھیرتا ہے تب پوری باڈی اس کی پھرتی ہے، پوری باڈی اس کی گھومتی ہے۔ اس لیے سینہ اگر جان بوجھ کر اگر قبلہ سے پھیرے گا، تو جیسے ہی جان بوجھ کر سینہ قبلہ سے پھیرا، فوراً نماز جو ہے اس کی فاسد ہو جائے گی، اگرچہ فوراً ہی وہ پھر سے پچھم طرف یعنی قبلے کی طرف منہ کیوں نہ کر لے۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں ایسے ہی پھر گیا، تو 3 تسبیح کے پڑھنے کی مقدار کے وقت تک، اتنی دیر تک اگر سینہ جو ہے قبلہ سے پھرا رہا، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں بلکہ چہرہ پھیرا، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، بلکہ ہو جائے گی، لیکن بلا عذر بغیر کسی عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی بلا کسی عذر کے ایسا کرنا مکروہ لکھا ہے، لیکن جیسے ہی چہرہ جو ہے قبلے سے پھرے، فوراً سے فوراً جو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے، اس لیے کہ نماز کے شرطوں میں یہ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، اور آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ نماز کی جو شرطیں ہیں وہ خارجی فرائض جسے کہا گیا ہے، کہ جب تک آپ ان شرطوں کو پورا نہیں کریں گے آپ نماز کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور آپ نماز کے اندر ہو کر کے اگر آپ کی جو شرط ہے استقبال قبلہ وہ مفقود ہو جاتی ہے یا آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں، تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیے۔
ساتھ ہی ساتھ نماز کی چوتھی شرط ہے وقت۔ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا، اس نماز کا وقت ہونا یہ چوتھی شرط ہے۔ وقت فجر طلوع فجر صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ وقت ظہر دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی سے ڈبل ہو جائے۔ وقت عصر ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے۔ وقت مغرب آفتاب غروب ہونے سے غروب شفق تک ہے اور وقت عشاء غروب شفق سے طلوع فجر یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو حضرات ابھی تو ہمارے یہاں اوقات الصلاۃ وغیرہ ہیں، لیکن یہ بات کہ جو یہ شرطیں ہیں ان پر عمل ہونا ضروری ہے کہ جائے کہ آپ عصر کی نماز میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز میں آپ فجر کی نماز پڑھیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو نماز کا جو وقت ہے اس نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا یہ شرائط میں سے ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کا ہمارا آپ خیال رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے